جی ہاں دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بڑھاپے میں نتیجے اس کے یہ نادان دیکھیں گے، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں، یہ دارو کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ پیغام ختم ہو گیا، بس آخری فرمائش ہے 2-3 منٹ کی کالی اور گوری کے حوالے سے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ بادشاہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا، بیر ٹوٹ کر کے گر گیا پیشاب خانے، بالکل پیلا تھا، ٹس ٹس تھا، بادشاہ کے منہ میں پانی آ گیا، چاروں طرف دیکھ رہا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، جھٹ سے اٹھایا، دھو کر کے منہ میں رکھ لیا۔ رات میں مشاعرہ چل رہا ہے، ایک لڑکی نے مصرع پڑھا، راجا جی میں تو کہہ دوں گی۔ بادشاہ کے کان کھڑے ہو گئے، اس نے کہیں دیکھ لیا، اگر اس نے کہہ دیا تو عزت کا جنازہ اٹھ جائے۔ مٹھی میں پیسہ لے کر کے بادشاہ قریب آیا اور کہتا ہے، کہے گی کیسے، کہے گی کیسے، کہے گی کیسے، کہے گی کیسے، یہ انعام تو لے لے، راجا جی میں تو کہہ دوں گی۔ بار بار اٹھ کر کے راجہ انعام دے رہا ہے اور لڑکی بار بار وہی مصرع داغ رہی ہے، بادشاہ داد دے رہا ہے، لڑکی داغ رہی ہے، لڑکی اس خیال سے کہ بادشاہ کو یہ مصرع پسند آ گیا، اور بادشاہ سوچ رہا کہ یہ لڑکی 1500 میں ماننے والی نہیں ہے۔ جب خزانہ خالی ہونے لگا تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے، بادشاہ نے کہا، کیا بار بار دھمکی دیتی ہے، اتنا پیسہ انعام میں دے دیا، یہی نہ کہے گی پیشاب خانے میں بیٹھا تھا، بیر بڑا پیارا تھا، دھو کر کے کھا لیا، کہہ دے۔ دوسری مثال آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا، ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، لڑکی ڈانس کر رہی تھی، فاطمہ ہو کر کے ڈانس کر رہی تھی، عائشہ ہو کر کے ڈانس کر رہی تھی، ایک مصرع پڑھ رہی تھی، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ ایک جوان کھڑا ہوا، وہ لڑکی فاطمہ ہو کر کے ڈانس کرتی ہے، عائشہ ہو کر کے ڈانس کرتی ہے، تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے یہ تو خدا تمہیں مرنے کے بعد بتائے گا، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، تم مصرع پڑھو، میں تمہارے مصرع کا جوڑا لگاتا ہوں۔ خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ اس لڑکے نے آ کر کے جواب دیا، گلے میں توق لعنت کا، گلے میں توق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا، گلے میں توق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا۔ ہارون رشید کا دربار ہے، 2 لڑکی آئی، ایک کالی ہے، گوری ہے، دونوں کی فرمائش نوکری دے دو۔ بادشاہ نے سوچا کہ منطق سے دونوں کو بے وقوف بنا دے، بادشاہ نے کہا میرے پاس ایک ہی نوکری ہے، کسی کو دے دوں گا، کسی کو نہیں دوں گا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تو لڑکی بھی فلسفے سے بادشاہ کو پھنسا لیا، کہا کہ میں اگر ثابت کر دوں گی کالی ہوں تو مجھے نوکری دے دینا، وہ گوری اگر ثابت کر لیتی کہ گوری کالی سے اچھی ہے اس کو نوکری دے دینا۔ تو بادشاہ نے کہا اس کے لیے میں تیار ہوں۔ تو گوری نے کہا، ہے مشک نافہ کالی، موتی سفید ہے، قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ ہے کالا، پیسوں میں ڈھیر پالے، اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا، اور جو دوزخی ہوں گے منہ ان کے ہوں گے کالے۔ بادشاہ سلامت، میں گوری ہوں، کالی سے اچھی ہوں، جیسے کوئلہ سے موتی اچھا ہوتا ہے،
جیسے جنتی لوگ جہنمی سے اچھے ہوتے ہیں اسی طرح میں کالی سے اچھی ہوں، صورت والی ہوں۔ تو کالی نے کہا بادشاہ سلامت، اگر وہ صورت والی ہے تو میں سیرت والی ہوں۔ ہے مشک نافہ کالی قیمت میں بیش غالی، روئی سفید ہے پیسوں میں ڈھیر پالی، آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی۔ بادشاہ سلامت کستوری دیکھیے روئی سے بڑھ کر کے، اسی طرح میں کالی ہوں گوری سے بڑھ کر کے ہوں۔ آپ دیکھیے آنکھ کی پتلی جس میں روشنی ہوتی ہے وہ کالی ہوتی ہے، اس کو فضیلت ہے، اسی طرح میں کالی ہوں گوری سے فضیلت رکھتی ہوں۔ تو بادشاہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، اب کیا ہو رہا ہے؟ وزیر نے کہا حضور پہلے عورتوں کا جھگڑا چل رہا تھا، اب یہاں سے رگڑا شروع ہو گیا۔ کہا کیا کریں؟ تھوڑا صبر کیجئے، بکھیڑا تو آپ ہی نے کھڑا کیا۔ تو گوری نے کہا ہے میلاد کا جو دن ہے روشن وہ بالیقین ہے۔ بادشاہ سلامت ہمارے نبی رات میں نہیں آئے، دن میں آئے، دین گورا ہوتا اسی طرح میں گوری ہوں، کالی پر فضیلت رکھتی ہوں۔ تو جھٹ سے کالی نے کہا معراج کی جو شب ہے کالی ہے یا نہیں ہے؟ تلوار سے ٹکرا گئی، فیصلہ ہی نہیں۔ اب گوری نے بڑے پیار سے بادشاہ کو خطاب کیا ہے، انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن تارے سفید سارے۔ بادشاہ سلامت سر اٹھائیے، چاند سورج کو دیکھیے گورے ہیں، ستارے کو دیکھیے گورے ہیں، اسی طرح میں گوری ہوں، کالی سے اچھی ہوں، مجھ کو نوکری دے دو۔ تو جھٹ سے کالی نے کہا انصاف کیجئے گا اے آپ عقل والے، کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے۔ فیصلہ نہیں ہوا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کیا کریں؟ کہا حضور جلدی سے دونوں کو نوکری دے دیجئے ورنہ قیامت کی صبح تک مشاعرہ جاری رہے گا۔ انشاءاللہ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے۔ بالکل صحیح جا رہا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے، اس نے معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ جلسہ نکل گیا، آپ سے وعدہ لینا، آپ کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئی۔ آپ 3 کام چھوڑ کر کے دیکھیے، گناہ چھوڑ دیجئے، حرام کمانا چھوڑ دیجئے، غلط ماحول میں رہنا چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے۔ یہ جلسہ زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ آپ کو صرف 3 کام پر کھڑا ہونا، پورے قرآن پر آپ کھڑے ہوں گے، عزت کی چوٹی پر اللہ پہنچا دے گا۔ اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی عبادت کریں گے۔ آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیں۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔